نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 72 سے ابتدا ہے قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم قالوا کہا انہوں نے لن نؤثرک جادوگروں کا بیان ہے ہم ہرگز نہیں ترجیح دیں گے تجھ کو علی ما جاءنا اس چیز پر جو ہمارے پاس آ چکی ہے من البینات واضح دلیلوں سے والذی اور اس ذات پر فطرنا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے فاقض ما انت قاض پس تم فیصلہ کرو جو تم فیصلہ کر سکتے ہو انما تقضی هذه الحیات الدنیا پختہ بات ہے تم فیصلہ کرو گے اس دنیا کی زندگانی کا انا آمنا بربنا بے شک ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب پر لیغفر لنا تاکہ وہ بخش دے ہمیں خطایانا ہماری خطائیں وما اکرہتنا علیہ من السحر اور وہ چیز بخش دے کہ تو نے مجبور کیا ہے ہمیں اس پر جادو میں سے واللہ خیر و ابقا اور اللہ تعالی بہتر ہے اور بہت ہی باقی رہنے والا ہے انہو بے شک شان یہ ہے من یأتی ربہ کہ جو شخص آئے گا اپنے رب کے پاس مجرمن جرم کرتے ہوئے فإن لہ جہنم پس بے شک اس کے لیے جہنم ہے لا یموت فیہا ولا یحیا نہیں مرے گا دوزخ میں اور نہ زندہ رہے گا ومن یأتیہ مؤمنا اور جو آئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان لاتے ہوئے قد عمل الصالحات تحقیق اس نے عمل کیے اچھے فاولئک لہم الدرجات العلا بس یہی لوگ ہیں ان کے لیے درجے ہوں گے بہت بلند جنات عدن ہمیشگی کے باغ ہوں گے تجری من تحتها الانہار بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان باغوں میں وذالک جزاء من تزکا اور یہ بدلہ ہے اس کا جس نے اپنا نفس پاک کیا عزیزان گرامی 16واں سپارہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 72 سے لے کے 76 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے گزشتہ جمعرات کو آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ فرعون کے سامنے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات پیش کیے تو فرعون نے کہا یہ تو کیا ہے بھائی جادو ہے یہ کیا ہے جادو ہے لہذا ہم آپ کے ساتھ اپنے جادوگروں کا مقابلہ کرائیں گے دن طے ہو گیا عید کا وقت طے ہو گیا چاشت کا اور جگہ طے ہو گئی جو مصر کے باہر ایک بہت بڑا گراؤنڈ تھا وہاں پہ جمع ہو جاؤ عید والے دن لوگ فارغ ہوتے ہیں تو بچے بھی بوڑھے بھی جوان بھی مرد بھی عورتیں بھی سارے کے سارے فرعون بھی اپنے وزراء کے سمیت وہاں پہنچ گیا اور اسی طرح جو 72,000 یعنی جادوگر تھے وہ بھی وہاں پہنچ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے جو چند ساتھی تھے یہ اپنے ساتھیوں کو لے کے وہاں میدان میں پہنچ گئے اب یہ تھوڑے سے وہ لاکھوں کی تعداد میں تو انہوں نے فرعون کی کامیابی کے نعرے لگانا شروع کر دیے فرعون زندہ باد جناب فرعون کامیاب ہو گیا اس طرح جب نعرے وغیرہ لگائے اس کے بعد انہوں نے کہا جی اپنا فن دکھاؤ موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ پہلے کریں گے یا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اپنا جادو دکھاؤ انہوں نے ایک ایک رسی اور ایک ایک لاٹھی میدان میں پھینکی تو وہ سانپ جیسے ہوتے ہیں ویسے چلنا شروع ہو گئے پورے میدان میں سانپ ہی سانپ ہیں
موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، جب لاٹھی پھینکی تو دیکھتے ہی دیکھتے اس عصا نے، اس لاٹھی نے، اس سانپ نے، وہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے سانپ تھے تمام کو کیا کر لیا بھائی؟ نگل لیا، کھا لیا۔ تو جو جادوگر تھے ان کو پتہ چل گیا کہ ہم لوگ جادوگر ہیں، ہماری بنیاد غلطی پہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جادو نہیں ہے بلکہ یہ خالصتاً معجزہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کرشمہ موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ تو چنانچہ 72,000 کے 72,000 نے اسی جگہ پہ بغیر فرعون کے پوچھے ہوئے کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہوئے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ فرعون نے جب دیکھا معاملہ تو خراب ہو گیا تو اس نے کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان کو قبول کیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے استاد ہیں اور تم سارے کے سارے 72,000 ان کے شاگرد ہو، تم نے موسیٰ علیہ السلام سے جادو کو سیکھا ہے، اور یہ ایک بہانہ بنایا تھا کہ تاکہ میدان میں آ کے تم مجھے ذلیل کرو، لہذا میں تمہارا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کیا کر دوں گا بھائی؟ کاٹ دوں گا۔ یہ دھمکی دی۔ تو انہوں نے جو تھوڑی دیر پہلے ایمان کو قبول کیا تھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو تو کر سکتا ہے کر لے، ہم موسیٰ علیہ السلام کا دامن چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ ایسے ایمان والے تھے، ایسا ان کا عقیدہ مضبوط، ایمان مضبوط ہوا، نہ کوئی نماز پڑھی ہے نہ کوئی اور نیک عمل کیا سوائے کلمے کہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، بھی یہ صرف کلمہ ہی پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تھوڑی دیر موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں گزری ہے کہ اپنی جان تک دینے کے لیے کیا ہو گئے بھائی؟ تیار ہو گئے۔ اور کوئی ایک جادوگر بھی ایسا نہیں تھا جو وہاں سے بھاگا ہو یا جس نے یہ کہا ہو جی میں کلمہ نہیں پڑھتا میں تیرے ساتھ ہوں، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ تو کر کیا سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ دنیا کی زندگی پہ تو قادر ہے، کیا کر لے گا؟ مار دے گا، دنیا کی زندگی ختم کر سکتا ہے، اس سے زیادہ اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، مرنا ویسے بھی ہے، ٹھیک ہے جو تو نے کرنا ہے کر لے، لیکن ہم موسیٰ علیہ السلام کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو دھمکی دی تھی نا اس پہ چیدہ چیدہ عمل کیا گیا۔ 70 آدمی 72,000 میں سے 70 جادوگروں کو جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے، 70 حضرات کو پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ اور اس وقت یہ عالم تھا کہ ہر جادوگر آگے آگے ہونے کی کوشش کرتا، مجھے پہلے پھانسی پہ لٹکا دو۔ ایک ہوتا ہے نا جان چھڑانی بچانا اپنا، نہیں ایسے نہیں تھا، بلکہ ہر جادوگر پھانسی پہ لٹکنے کے لیے کیا تھا بھائی؟ تیار تھا۔ اب میدان بھرا پڑا ہے، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، 70 افراد کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ اور اس کے بعد فرعون نے دیکھا کہ یہ تو اپنے ایمان سے ہٹنے والے نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس نے کہا کہ باقی کل کریں گے، بس ٹھیک ہے، معاملے کو ختم کیا، معاملہ رفع دفع کر دیا، یعنی 70 حضرات کو سولی پہ لٹکایا گیا اور باقی تمام کو کیا کر دیا گیا بھائی؟ چھوڑ دیا گیا۔ ٹھیک ہے بھائی، جب سینے میں ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر یہ موت سے بھی ڈرتا نہیں ہے بندہ، موت کے ڈر سے ایمان کو چھوڑتا نہیں ہے۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت ہوئی، اس میں جنرل اعظم ظالم نے 10,000 نوجوانوں کو لاہور کی سرزمین پہ بھون ڈالا۔ جو بھی نوجوان آگے آتا گریبان کھولتا، کیا کرتا بھائی؟ بٹن کو کھول دیتا، ختم نبوت کا نعرہ لگاتا، کہتا میرے سینے پہ گولی مارو، ادھر سے گولی آتی اور سینے کے آر پار ہو جاتی۔ 10,000 نوجوانوں نے ختم نبوت کا قانون پاس کروانے کے لیے اپنی جان کے نذرانے کیا کیے بھائی؟ پیش کیے ہیں آپ کے لاہور کی سرزمین پہ۔ یہ ختم نبوت کا جو قانون پاس ہوا ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوا، دلائل کی جنگ بھی لڑی گئی ہے اور بہت سارے مائیوں کے لالوں نے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ قالوا لن نؤثرک، انہوں نے کہا جو جادوگر تھے اب موسیٰ علیہ السلام کے صحابی بن چکے تھے، لن نؤثرک، ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تجھ کو، علی ما جاءنا من البینات، اس چیز پر جو آ چکی ہے ہمارے پاس واضح دلیلوں سے، ہمیں سمجھ آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ والذی فطرنا، اور اس ذات پر ہم تجھ کو ترجیح نہیں دیتے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، فقضی ما انت قاض، بس تم جو فیصلہ کرو جو تم فیصلہ کر سکتے ہو، ہم ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، پختہ بات ہے تم فیصلہ کرو گے اس دنیا کی زندگانی کا کہ تم ہماری دنیا کی زندگی ختم کر سکتے ہو، اس سے زیادہ تم ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے ہیں
اپنے رب پر، انا آمنا بربنا، بے شک ہم ایمان لائے اپنے رب پر، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ بخش دے ہمیں ہماری خطاؤں کو، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور وہ چیز بخش دے کہ تو نے مجبور کیا ہے اس پر جادو سے، کہ تو نے ہمیں بلوایا ہے اور بلوا کر جادو کرایا، یا اور ہم نے نبی اللہ کے نبی کا مقابلہ کیا ہے، ہم مقابلے میں آئے ہیں، یہ ہم نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے، اللہ تعالی ہمارا یہ جرم معاف کر دے۔ اور دوسرے نمبر پہ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرعون کی طرف سے اس وقت جادوگری کی تعلیم لازمی تھی، یعنی جس بندے میں صلاحیت ہوتی تھی نا لوگوں کو بیوقوف بنانے کی، تو اس کے لیے جادو کا سیکھنا فرعون کی طرف سے، قانون کی طرف سے لازم تھا، ٹھیک ہے بھائی، یعنی جس بندے کو دیکھتے یہ چلاک ہے تو اس کے لیے یہ لازم ہوتا تھا حکومت کی طرف سے کہ تم نے کیا کرنا ہے بھائی، جادو سیکھنا ہے۔ تو فرمایا کہ جو تو نے ہمیں مجبور کیا جادو کے سیکھنے پہ، ہم اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خطاؤں کو کیا کر دے بھائی، معاف کر دے۔ واللہ خیر و ابقا، اور اللہ تعالیٰ بہتر ہے اور بہت ہی باقی رہنے والا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک، ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی بھائی، ختم ہونے والی ہیں، اللہ کی ذات کیا ہے، باقی رہنے والی، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے بھائی، باقی رہنے والی۔ البقاء للہ وحدہ، اللہ اکیلے کے لیے بقا ہے، باقی سارے کے سارے فانی لوگ ہیں۔ تو فرمایا کہ سارے کے سارے سولی پہ لٹکنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی بھی موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا حال ہے جو کچھ منٹ پہلے یا کچھ گھنٹوں پہلے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اور ایمان کو قبول کیا ہے۔ 72,000 میں سے کوئی ایک بھی دامن موسیٰ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبیوں کے سردار کون ہے بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبیوں کے سردار کون ہے بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، جس استاد کے شاگرد زیادہ لائق ہوں تو اس استاد کی قابلیت پہ فخر کیا جاتا ہے نہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، موسیٰ علیہ السلام مرتبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا بھائی، سب سے زیادہ ہے۔ اور صحابہ میں سارے نبیوں کے ساتھیوں میں سے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، جو ساتھی تھے، ان کا مقام اور مرتبہ باقی سارے نبیوں کے ساتھیوں سے کیا بھائی، بڑھ کے ہے۔ ٹھیک ہے، 23 سالہ زندگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد۔ 23 سال میں جتنے صحابہ نے کلمہ پڑھا ہے، جن حضرات نے کلمہ پڑھ کے صحابیت کا تمغہ حاصل کیا ہے، وہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ جس سب نے اپنی طبی موت مرے، یا کوئی جامع شہادت نوش کر گیا، یا کسی کافر نے آگے بڑھ کے ان کی گردن کاٹی ہے، کسی ایک صحابی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ شیعت ہے ہمارے پاکستان میں جو لوگ پھرتے ہیں، رافضیوں اور شیعوں کا خیال یہ ہے، ان کی کتابوں میں آج بھی ملک پاکستان میں وہ کتابیں موجود ہیں جن کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہتے ہیں، بدبخت ایسے لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی آپ کے اوپر وفات دے دی گئی، موت طاری کر دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد 4 لوگوں کے علاوہ باقی سارے صحابہ معاذ اللہ مرتد ہو چکے تھے۔ یہ کتابیں آپ کے پاکستان میں موجود ہیں، یہ کتابیں موجود ہیں بھائی، دکھائی جا سکتی ہیں آج بھی۔ ٹھیک ہے بھائی، جس آدمی نے، جس عالم دین نے، جس علماء اہل حق نے اس کفر کو دنیا کے سامنے بیان کیا ہے، اس کے ماتھے پہ یہ کلنک لگا دیا گیا کہ یہ بندہ فرقہ واریت کو ہوا دیتا ہے۔ اور جس بدبخت نے یہ بات کہی ہے، یہ لکھی ہے، ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں، کہتے نہیں یہ لوگ اچھے ہیں، یہ لوگ کیا ہے بھائی، اور جو ان کے کفر کو دنیا کے سامنے ننگا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ مولوی کیا کرتے ہیں بھائی، فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں۔ بھائی بتائیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلو میں سونے والے دونوں حضرات بھی ایمان کو چھوڑ گئے، نبی کا ساتھ چھوڑ گئے، پھر دنیا میں مسلمان کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں، جو شاگرد ہیں، کچھ عرصہ، کچھ گھنٹے موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں رہے ہیں، کہتے ہیں ہماری گردنیں کاٹ دو، موسیٰ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو جن حضرات نے 23 سالہ زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، قدم قدم پہ انہوں نے ساتھ دیا ہے، کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یکدم سارے کے سارے دین اسلام کو چھوڑ دیں؟ اس بات کو تو عقل بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار
نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو عرض یہ کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں 4 لوگ ہیں، حضرت مقداد، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سلمان اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ یہ 4 لوگوں کے علاوہ باقی سارے کے سارے لوگوں نے ایمان کو معاذ اللہ چھوڑ دیا تھا. اگر یہی بات ہے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامیابی والی معاذ اللہ نہیں تھی. ان کی بات کو دیکھتے ہوئے کہ کیسے استاد ہیں کہ جن کے دنیا سے جانے کے فوراً بعد ان کے سارے شاگردوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، اور یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی 2 گھنٹے کا جو ساتھی ہیں وہ موت کو ترجیح دیں، اور جنہوں نے نبی کے ساتھ 23 سال گزارے ہیں اور وہ نبی کے جانے کے بعد دنیا سے کچھ ایک ہی لمحے میں سارے ایمان کو چھوڑ دیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر انہوں نے ایمان کو چھوڑ دیا تھا تو میں اور آپ ماں کی گود میں کلمہ کیسے پڑھ رہے ہیں آج؟ میرے اور آپ تک ایمان پہنچایا کس نے ہے بھائی؟ پاکستان کی سرزمین میں صحابہ کی قبریں موجود ہیں، نہیں تو بلوچستان میں جا کے دیکھ لیں، اور کئی جگہ پہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی قبریں موجود ہیں. دنیا کا کون سا ایسا کونا ہے کہ جہاں صحابہ نہیں پہنچے؟ صحابہ وہاں تجارت کے لیے نہیں گئے تھے، یا تجارت شام میں ہوتی تھی اس وقت کے اعتبار سے جو قرب و جوار کے علاقے تھے وہاں، یا مدینہ طیبہ میں ایک بہت بڑی منڈی لگا کرتی تھی وہاں تجارت ہوتی، یا مکہ میں ہوتی تھی. اس کے علاوہ تجارت کے لیے لوگ دور نہیں جایا کرتے تھے، اس لیے کہ پیدل جانا پڑتا، یا گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ جاتے تھے. ٹھیک ہے بھائی. صحابہ یہاں بلوچستان میں کون سی تجارت کرنے آئے تھے؟ اسلام کی تجارت تھی. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امانت دے کے گئے تھے، اس امانت کو دوسروں تک پہنچانا انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھی تھی، لہذا وہ اپنی ذمہ داری کیا کر کے گئے بھائی؟ پوری کر کے گئے. کیا کر کے گئے؟ پوری کر کے گئے. لہذا ہم تو اچھا اگلی بات اور ہے، تہران یہ ایران کا دارالخلافہ ہے، وہاں 5 لاکھ سنیوں کی آبادی ہے. کتنی ہے بھائی؟ وہاں پہ آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں، وہاں پہ کوئی مسجد نہیں ہے. آج تک آپ معلوم کریں دنیا کے خطے میں، آپ کوئی آپ کا دوست قریب ہو اس سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ تہران کے اندر 5 لاکھ سنی موجود ہے. کتنے بھائی؟ 5 لاکھ سنیوں کے پاس ایک مسجد بھی موجود نہیں ہے کہ جہاں وہ نماز پڑھ سکیں. ٹھیک ہے بھائی. ایک آدمی تھے مسلمان تھے وہاں کے، رضا شاہ پہلوی، انہوں نے ایک چھوٹی سی جگہ دی مسجد کے لیے، وہاں چھپرا سا بنایا گیا، وہاں لوگوں نے اکٹھے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دی. جس وقت خمینی کا دور آیا اس بدبخت نے اس کو بھی گرا دیا. اس بدبخت نے اس کو بھی کیا کر دیا؟ میرے اور آپ کے ملک پاکستان کی سرزمین پہ کتنے امام بارگاہیں اس وقت موجود ہیں؟ بولو بھائی. آپ کے فیصل آباد میں کتنی ہیں؟ چپے چپے کونے کونے پہ، حالانکہ یہ پاکستان کی آبادی کا 2.5% بھی نہیں ہے. اور ان بدبختوں کو ہم نے پورا تحفظ دیا ہے. ہمارے جلوس نکلتے ہیں ربیع الاول میں، آگے پیچھے بڑی بڑی ہماری ہوتی ہیں، یعنی کانفرنسیں ہوتی ہیں، وہاں گنتی کے لوگ پولیس والے موجود ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے. جب ان کے محرم آتا ہے آگے پیچھے اوپر نیچے ان کو پولیس نے چھپایا ہوا ہوتا ہی نہیں ہوتا بھائی. ملک پاکستان میں مکمل تحفظ ہے، اس لیے کہ یہ لوگ کم ہیں، اور تہران کے اندر 5 لاکھ سنی موجود ہے. صرف ایک شہر کی بات کر رہا ہوں، اور وہاں پہ کوئی سنیوں کی مسجد موجود ہے. پھر بھی مسلمان برا ہے، اور یہ لوگ پھر بھی کیا ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے نبی کے صحابہ کو معاذ اللہ مرتد کہیں، اور پھر بھی یہ اچھے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ لوگ غلط بات کر رہے ہیں، کہتے نہیں مولوی صاحب تو غلط ہے. انصاف آپ کے ہاتھ میں، کون غلط ہے کون ٹھیک ہے بھائی؟ بھائی جو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کہو، جو ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹھیک نہیں کہو. غلط بات ہے، صحیح ہے بھائی. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہ من یأتی ربہ مجرما، بے شک شان یہ ہے کہ جو شخص آئے گا اپنے رب کے پاس مجرما، جرم کرتے ہوئے، فإن له جہنم، فرمایا بے شک اس کے لیے جہنم ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے گا جہنم میں اور نہ جیے گا. مارنا مقصود ہو تو جہنم کا ایک شعلہ کافی ہے. تو اگر مار دیا جائے گا پھر سزا کس کو دیں گے؟ تو نہ جیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ مرے گا نہ جیے گا. ایسی زندگی کو کیا کرنا کہ جہاں قدم قدم پہ سختیاں ہوں. قدم قدم پہ کیا بھائی؟ جہنم کی سختیاں ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ نہ تو مر سکتا ہے اور نہ اپنی زندگی خوشی کے ساتھ جی سکتا ہے جہنم میں، یعنی ہر قدم قدم پہ سختی ہے. وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اس کے برخلاف جو آئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان لاتے ہوئے، ایمان کی حالت میں آیا، پھر نرا ایمان نہیں ہماری طرح بس کلمہ پڑھ لیا، قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ،
الصالحات، تحقیق اس نے عمل بھی کیے ہیں اچھے، یعنی اسلام کے دعوے کے ساتھ ساتھ اعمال بھی اچھے تھے، فاولئک لہم الدرجات العلی، بس یہی لوگ ہیں ان کے درجے ہوں گے بلند۔ کہاں ہوں گے یہ درجے؟ جنات عدن، ہمیشگی کے باغ ہوں گے، نہ ان کے پتے جڑیں گے، نہ ان کا پھل ختم ہوگا، نہ ان کا میوہ خشک ہوگا، اور نہ ختم ہونے کا ڈر ہے۔ ایک میوہ ٹوٹے گا اس کے جگہ پہ فوراً دوسرا لگ جائے گا۔ تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، رہیں گے اس جنتوں میں ہمیشہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ وذالک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے نفس کو پاکیزہ رکھا ہے، یعنی جو گناہوں کی غلاظت سے بچ کے پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق